الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں، فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تقوی اللہ اور قول سدید پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ تقوی اللہ اور قول سدید، اور یہ دونوں ماہ رمضان کے اہم مقاصد میں سے ہیں، جسے کہ اس سے پہلے ہم نے بتایا تقوی اللہ اور قول سدید دل کی اصلاح اور زبان کی اصلاح رمضان کے اہم مقاصد میں سے ہیں۔ آج قول سدید کے متعلق کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کہ ایمان والو اگر تقوی اللہ اور قول سدید تم اختیار کر لو تو تمہارے اعمال اور اقوال کی اصلاح کر دیں گے اور تمہارا معاشرہ بھی سدھار دیں گے اللہ تعالیٰ۔ نیکیاں ہی نیکیاں ہوگی، برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس سلسلے میں آج قول سدید کے متعلق علی سبیل المثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہم پیش کریں گے کہ انسان تقوی اور قول سدید یہ دونوں اگر اختیار کر لے تو دونوں ایسے بہترین عمل ہیں کہ انسان کے لیے نیکیوں کا راستہ کھلوا دیتے ہیں، نیکیوں کے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ تقوی اللہ پر تو پچھلی نشست میں ہم نے بات کی ہے، آج قول سدید۔ سنن کی بڑی مشہور حدیث بسند صحیح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہم لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ وإیاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور الی النار۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں قول سدید، زبان ہماری درست ہو، اس کی بڑی فضیلت اور بڑا نقصان بیان کیا۔ فرمایا، اے لوگو، میرے صحابیو، علیکم بالصدق، تم قول سدید سچی زبان استعمال کیا کرو، جھوٹ سے، فریب سے، غیبت و چغلی، دغا بازی کی باتیں، کفریہ شرکیہ بدعات اور محدثات، اس قسم کی باتیں کرنے کے بجائے ٹھان لو کہ تمہیں ہمیشہ اچھی بات کرنی ہے، توحید کی بات کرنی ہے، تقوی کی بات کرنی ہے، ایمان کی بات کرنی ہے، شرک میں اپنی زبان نہیں استعمال کرنا، اپنی زبان سے بدعات کی دعوت نہیں دینا ہے، اپنی زبان سے حرام کاریوں کی دعوت نہیں دینا ہے، اپنی زبان ہمیں سچی استعمال کرنا ہے۔ ٹھان لو، علیکم بالصدق، ہمیشہ سچی زبان، قول سدید، درست بات کہنے کی عادت بنا لو اور اس کو اپنے اوپر لازم کر لو۔ کیوں؟ اب آگے اللہ کے سننے اس کا فائدہ بتایا۔ قول سدید، اگر زبان ہماری درست ہو گئی، زبان ہماری سچی ہوئی، ہم اپنی زبان کو حق گو زبان بنائیں، کبھی غلط باتیں نہ کریں، ہماری زبان اگر درست ہو گئی، سچائی کی زبان، تقوی کی زبان، قول سدید کی زبان ہو گئی، تو اللہ سبحانہ فرماتا ہے فإن الصدق یہدی الی البر، سچائی اور تمہاری زبان کی جو اصلاح ہے، زبان کی جو خوبی ہے، ہمیشہ توحید کی بات کرتی ہے،
ہمیشہ سنت کی بات کرتی ہے، ہمیشہ تقویٰ کی بات کرتی ہے، اچھی زبان استعمال کرتی، ذکر اذکار کرتی ہے، جھوٹ سے اپنی آپ کو بچاتا ہے۔ اگر کسی انسان نے اپنی زبان کی حفاظت کر لیا تو اللہ نے فرمایا فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، پھر یہ صدق زبانی، صدق مقالی، سچی زبان انسان کو بر کی طرف لے جاتی ہے، بر کی طرف پہنچا دیتی ہے۔ دیکھیں، سچائی، صدق زبانی، سچی زبان انسان اگر استعمال کرنے کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کی زبان یہ سچائی جو بول رہا ہے اتنی اچھی یہ نیکی ہے کہ یہدی الی البر، سینکڑوں نیکیوں کی طرف اور لے کے چلی جاتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں سچی اور درست زبان استعمال کرنا ایک ایسی زبردست نیکی ہے کہ اس نیکی کی برکت سے اللہ تعالی بندے کے لیے سینکڑوں نیکیوں کے راستے اور کھول دیتے ہیں۔ اللہ، ایک نیکی میں اتنا پاور ہے۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر، لوگوں میرے صحابیوں سچی زبان، درست زبان، اچھی زبان استعمال کرو، چونکہ سچی زبان، اچھی زبان اللہ کو اتنا پیارا عمل یہ ہے، اللہ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ایسی زبان استعمال کرنے والے اپنے بندے کے لیے نیکیوں کے ہزاروں راستے اور اس کی برکت سے کھول دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْبِرَّ إِلَى الْجَنَّةِ، بر کہتے ہیں ایسا عمل جو خود بھی نیکی ہو اور سینکڑوں نیکیوں کا ذریعہ بن جائے، ایسے نیک عمل کو بر کہتے ہیں۔ عام طور پر نیکیوں کو حسنہ کہا جاتا ہے، ہر نیکی حسنہ نہیں ہوتی، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ اللہ نے ان کو بر بنایا ہے۔ ہر حسنہ، ہر نیکی بر نہیں ہوتی، ثواب ملے گا۔ کچھ نیکیاں، کچھ حسنات ایسی ہیں جن کو اللہ نے بر بنایا ہے۔ بر کا مطلب جو خود بھی نیکی ہو اور ہزاروں سینکڑوں نیکیوں کا راستہ کھول دیں، سبب بن جائے، ایسی حسنہ، ایسی نیکی کو بر کہا جاتا ہے۔ علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ، یعنی سچی اور درست زبان استعمال کرنے کا نتیجہ جنت ہے۔ کتنی بڑی چیز ہے دوستو، اللہ نے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا میں جو بیان کیا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا فَإِنَّ الرَّجُلَ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ الْحَدِيثَ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ إِلَّا حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ صِدِّيقًا۔ اور دوسرا بڑا فائدہ، سچی اور درست زبان کا دوسرا فائدہ، اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ سچی زبان استعمال کرنے کا عادی بن جاتا ہے۔ سچی زبان اور درست زبان، قول سدید اپنے اندر پیدا کیا، اس پر عمل کرتے کرتے ایک دن اللہ تعالیٰ کے اتنا قریب پہنچ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اب اس کو صدیقین میں شمار کر دو۔ اللہ اکبر، انسان صدیق کے درجے میں پہنچ جاتا ہے، جو نبی کے بعد کا درجہ ہے۔ دوستو کتنی بڑی نعمت ہے سچی زبان۔ رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے ہماری زبان درست کرنا کرتے ہیں، ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، ہماری زبان درست ہے۔ من لم یدع قول الزور، جو جھوٹی بات، روزے دار اگر جھوٹ بولنا نہیں بند کرتا، زبان کی اصلاح نہیں کرتا،
تو ایسے انسان کو کھانا پینا، ایسے انسان کی روزی کی کوئی ضرورت اللہ کو ہی نہیں ہے۔ صدیق ایک تو جنت اور دوسرے صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، میرے امت کے لوگوں اپنے آپ کو جھوٹ سے، غلط بات سے بچاؤ، اپنی زبان کو غلط استعمال کرنے سے محفوظ رکھو۔ اپنی زبان سے نہ غیبت کرو، نہ چگلی کرو، نہ شرک کی دعوت دو، نہ کفر کی، نہ بدعات کی، نہ ضلالت کی، اور نہ تو کفر اور شرک کی۔ جھوٹ نہیں بولو، سچی زبان، درست زبان استعمال کرو۔ اللہ رسول فرماتے ہیں اگر تم نے سچی زبان اور درست زبان استعمال نہ کیا، زبان تمہاری غلط رہی، جھوٹ پر رہی، کفر و شرک پر رہی، گناہ اور برائی کرنے والی زبان رہی، زبان اگر تمہاری غلط نکل گئی، جھوٹی زبان ہے، تو یاد رکھنا فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، تو جھوٹ بولنا، غلط بات کرنا، اس زبان کا غلط استعمال کرنا اتنا بدترین جرم ہے کہ اللہ رسول نے فرمایا یہدی الی الفجور، اس جھوٹی زبان، غلط زبان کی وجہ سے، اللہ اکبر، یہدی الی الفجور، یہ فسق و فجور اور برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔ یعنی ایک انسان اگر جھوٹ بولتا ہے، غلط زبان استعمال کرتا ہے، غیبت چغلی کرتا ہے، کفر و شرک کی باتیں کرتا ہے، زبان کی اصلاح نہیں کرتا، زبان غلط استعمال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک بڑی سزا یہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے اس برائی کی بنا پر سینکڑوں برائیوں کے راستے اور کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنی بدترین برائی ہے زبان کی برائی۔ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، یہ جھوٹ بولنا، جھوٹی زبان، غلط زبان، یہ تمہاری جھوٹی زبان، غلط زبان، یہ تم کو ہزاروں برائیوں کی طرف لے کے چلی جائے گی، ایک برائی نہیں رہ جائے گی۔ جھوٹ ہزاروں برائیوں کا ذریعہ بن جاتا، راستہ کھلوا دیتی۔ اسی لیے آگے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ لا یزال الرجل یکذب، آدمی ہمیشہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اس قدر جھوٹ بولتا ہے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بلاتے ہیں، یہ انسان ہمارے ہاں اب کذاب ہو گیا، اس کا شمار کذاب میں شمار کر دو، اس کا نام کذاب میں لکھ دو۔ اللہ اکبر۔ اور انسان جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹی زبان برائی کی طرف، اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے گئی۔ کتنی بدترین چیز ہے دوستو۔ اگر زبان کی اصلاح نہ ہو تو انسان کی زبان جھوٹ و فریب کی باتیں جو کرتا ہے، اس کا آخری انجام جہنم کی آگ ہوتا ہے، جہنم ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا پر عمل کریں، دل میں تقوی اور زبان پر قول سدید ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی تو جنت کے راستے ہمارے لیے کھل جائیں گے، اور ہمارا رمضان بھی انشاءاللہ کامیاب رمضان گزرے گا، ہم کامیاب روزے والے ہوں گے۔ کیوں؟ ہم نے دل کی بھی حفاظت کر لیا اور اپنی زبان کی بھی اصلاح کر لی، اور سارے نیک اعمال کی قبولیت کا دار و مدار دوستو تقوی اللہ اور زبان کی اصلاح پر ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر قسم